اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلور راک سکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا جو لیکچر ہے وہ جماعت ششم کے لیے ہے اور سبق کا نام ہے ہسپتال۔ سبق ہسپتال کے مصنف کا نام ہے قدرت اللہ شہاب۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، سبق کی وضاحت کریں گے، الفاظ کے معنی کریں گے اور معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو چلتے ہیں، اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ سریر خامہ نمبر 1 کی کتاب کا صفحہ نمبر 41 کھولیں اور وہاں پر آپ کو سبق ملے گا ہسپتال۔ اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجیے گا۔ تو چلتے ہیں، سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا۔ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی، سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں کر گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ لوہی سے جواب دیا کہ صاحب، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں درج تھا، جان اینڈ جان، لنڈن، 1854۔ چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلہ کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی، جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ خیر، اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بش شرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا، جس پر ان کا حقہ اور پان دان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لیں اور اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضاقتہ میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو پھر وہ کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔
ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے ہسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وزاداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ٹنکچر آیوڈین، سوڈا بائی کارب، اسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں ہی منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے اخیر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا ہسپتال کی دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض بہرحال آتے ہی رہتے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس بندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جسے ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹرز بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کیا، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریض کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ نظام موجود ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بندھی ہوئی تھی، لیکن میرے معائنے کی رائے درج تھی، جو کہ وہ پرچہ وہاں سے غائب تھا۔ تو بچوں، اس سبق کی پڑھائی ہم نے کر لی ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے یا ہم پر آشکار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی میں خاص فرق ہے۔ دیہات کی زندگی شہری زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ دیہات میں ضروریات زندگی کی سہولیات نہ ہونے کے باوجود لوگ ہنسی خوشی پھر بھی اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ دیہات میں پائے جانے والے ہسپتالوں کے انچارج بھی ہسپتالوں کی دیکھ بھال اچھی طرح سے نہیں کرتے۔ تو اس سارے سلسلے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے حقوق کے بارے میں خاطر خواہ جانکاری رکھتا ہو اور بالکل ایسے ہی اپنے فرائض کی ادائیگی پر دھیان رکھے جس طرح سے وہ اپنے حقوق پر دھیان رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ آپ کا الفاظ معنی میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے انتظام۔ اس کا مطلب ہے بندوبست۔ اگلا لفظ ہے خوشنودی، رضا، دل عزیز، پسندیدہ، اوقات، وقت کی جمع، چند، کچھ، بدستور، معمول کے مطابق، معائنہ، جانچ، مشاہدہ، غور و فکر، عجیب و غریب، انوکھی، فقط، صرف، عادی، مانوس، سادہ، سادگی، دراصل، اصل میں، اور پرفضا، خوشگوار۔ اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات شروع ہوتے ہیں۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے ڈاک بنگلہ کو کس حالت میں پایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ مصنف جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ چھت بھی غائب تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کی آنکھ اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر صاحب کا حلیہ کیا تھا اور وہ مریضوں کا علاج
कैसे कर रहे थे। इसका जो जवाब है वो ये है कि डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर अकड़ूं बैठे थे और अपने घुटनों पर पर्चियाँ रख कर नुस्खे लिख लिख कर मरीज़ों को दे रहे थे और मरीज़ों ने उनकी कुर्सी के चारों तरफ घेरा डाला हुआ था। सवाल नंबर 4, मुसन्निफ़ ने डॉक्टर साहब से क्या तकलीफ़ बयान की। मुसन्निफ़ ने डॉक्टर साहब को ये कहा कि मेरे दिमाग में कुछ खलल वाक़या हो गया है और मुझे बैठे बैठे ये वहम होने लगता है कि मैं ज़िला झंग का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। सवाल नंबर 5 जो आपका है वो है मुसन्निफ़ की असलियत मालूम होने पर डॉक्टर साहब ने क्या किया। इस सवाल का जवाब ये है कि डॉक्टर साहब को जैसे ही मुसन्निफ़ की असलियत मालूम हुई वो भागे भागे अपने क्वार्टर में गए और कुछ देर बाद आए। उनकी बुनियान के ऊपर शेरवानी थी और हाथ में स्टेथोस्कोप था और उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज़ में उनकी तशरीफ़ आवरी का बड़ी ही खुशनुदी से इजहार फरमाया और मुसन्निफ़ को हस्पताल का मुआयना करने की भी दावत दी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, मुसन्निफ़ ने हस्पताल की विज़िटर्स बुक में किस किस्म के तासुरात दर्ज किए। इसका जवाब ये है कि मुसन्निफ़ ने कुछ ये अल्फाज लिखे। दुनियाए तिब में यह हस्पताल संगे मील की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है और मरीज़ की तादाद रोज़ अफजूं तरक्की पर है। हस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज़ों के लिए भैंस के खालिस दूध का खातिर खा इंतज़ाम है क्योंकि वार्ड में भैंस बांधने का भी अच्छा बंदोबस्त है। गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है और मक्खियों की आमदो रफ्त पर भी कोई ख़ास पाबंदी आयद नहीं है। सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल है आपका और ये आपका तख्लीकी बुनियाद पर है। सवाल ये है कि इस सबक से हमें अपने मुल्क के देहात में पाई जाने वाली नाकिस तिब्बी सहूलतों का पता चलता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस सूरत हाल में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि मेरे ख़याल में अगर देहात में शहरी इलाकों की तरह तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाए तो पढ़ लिख कर मुस्तकबिल के नौजवान देही इलाकों को तरक्की याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि अपने बजट का एक ख़ास हिस्सा देहाती लोगों की ज़रूरियात के लिए मुख्तस करे और मुख्तस की गई रकम की जांच पड़ताल भी करे कि आवाम की रकम आवाम की तिब्बी सहूलियात के लिए इस्तेमाल की गई है या नहीं। इसके बाद आपके अल्फाज के जुमले शुरू होते हैं। अल्फाज के जुमले बताने के लिए आपका पहला जो सवाल है उसमें यह है कि अल्फाज व मुहावरात दिए जाएंगे आपको और आपने उनके मानी भी बताने और उसके साथ जुमले भी बताने हैं। पहला लफ्ज़ है खुंदा पेशानी। खुंदा पेशानी का मतलब होता है चेहरे पर हर वक्त शगुफ्तगी रखना यानी अपना मूड बहुत अच्छा रखना। इसका जुमला ये हो सकता है कि मेरी अम्मी की ये आदत है कि वो हर मेहमान का खुंदा पेशानी से इस्तकबाल करती हैं। या फिर इसका जुमला ये भी हो सकता है कि जो लोग दूसरों से खुंदा पेशानी से पेश आते हैं माशरा उनकी इज़्ज़त करता है। अगला लफ्ज़ है आपका दूर उफ्तादा। दूर उफ्तादा का मतलब होता है शहरी आबादी से दूर। इसका जुमला ये हो सकता है कि दूर उफ्तादा जज़ीरों में रहने वालों के लिए ज़िंदगी गुजारना ख़ासा मुश्किल होता है। या फिर इसका जुमला ये भी हो सकता है कि मौजूदा सदी में माहिरीन फ़ल्कियात ने दूर उफ्तादा निज़ाम शमसी को दरियाफ़्त किया है। नंबर 3 पे जो आपका लफ्ज़ है वो है मुशाहिदा। मुशाहिदा का मतलब होता है गौर व फ़िक्र। इसका जुमला ये हो सकता है कि मेरा मुशाहिदा है कि अकमल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। या फिर इसका जुमला ये भी हो सकता है कि किसी के बारे में बराह रास्त मालूमात हासिल करने के अमल को मुशाहिदा कहा जाता है। नंबर 4 पे आपका लफ्ज़ है तशख़ीस। तशख़ीस का मतलब होता है मर्ज़ को समझना। इसका जुमला ये हो सकता है कि माहिरीन फ़ल्कियात ने एक ऐसा आला दरियाफ़्त किया है जो 15 मिनट में एड्स की तशख़ीस कर सकता है। अगला लफ्ज़ है आपका राज फाश करना। राज फाश करना का मतलब है भेद खोलना।
اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی نے میرا راز میرے ابو کے سامنے فاش کر دیا، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے راز فاش کرنا تو اس کی پرانی عادت ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے روز افزوں۔ روز افزوں کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے ترقی کرنے والا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملکی آبادی میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا آنکھیں دکھانا۔ آنکھیں دکھانا کا مطلب ہوتا ہے کسی پر رعب جمانا یا پھر اس کو دھمکی دینا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا کام پورا ہو جانے پر وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگی، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھیں دکھانا تو سارا کی پرانی عادت ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا آخری لفظ ہے وہ آپ کا ایک محاورہ ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ آنکھوں میں دھول جھونکنا کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ چور نے اہل خانہ کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور سارا سامان لے اڑا۔ اس کے بعد آپ کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سوال نمبر 3 کا، جو کہ ہے جملوں کی ترتیب درست کر کے لکھنا۔ سوال ہے آپ کا مندرجہ ذیل جملوں کو الفاظ کی ترتیب درست کر کے دوبارہ تحریر کیجیے۔ یعنی یہ جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں رینڈم طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی ترتیب درست کرنی ہے۔ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے پڑا تھا کھلا بنگلہ ڈاک۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اگلا آپ کا لکھا ہوا ہے ہوگی حکمت کوئی بھی اس میں کی اللہ۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس کے بعد ہے تھے ظروف 100 پرانے برس یہ۔ اس کا صحیح جواب ہے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے۔ نمبر 4 پہ ہے ہر سوال کرتے تھے ڈاکٹر صاحب مریض سے۔ اس کا جواب ہے ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے ہو گیا ہے خلل کچھ واقع دماغ میں میرے۔ اس کا جواب ہے میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے سنگِ میل رکھتا ہے کی حیثیت یہ ہسپتال دنیائے طب میں۔ اس کا جواب ہے یہ ہسپتال دنیائے طب میں سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخری ہے آپ کا تکلیف میری قسم کی ذرا ہے پیچیدہ۔ اس کا جواب ہے میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کا مندرجہ ذیل جملوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کیجیے۔ یہ ایک جملہ ہوگا جو کہ آدھا لکھا ہوگا اور آدھا آپ نے مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ دیکھیں سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، کھیلنے کے وقت کھیلو اور پڑھنے کے وقت پڑھو، روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی، علامہ اقبال کا مزار لاہور میں ہے، دھوبی کا کتا یہ لفظ نہیں ہوتا، بیسیکلی یہ اصل میں لفظ ہوتا ہے دھوبی کا کتا۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، اور آخری ہے جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سوال نمبر 5 ہے آپ کا الفاظ کے متضاد۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ طویل کا متضاد ہے مختصر، آسمان کا متضاد ہے زمین، بیمار کا متضاد ہے صحت مند، جواب کا متضاد ہے سوال، باسی کا متضاد تازہ، اضافہ کا کمی، غائب کا حاضر، اور برا کا متضاد ہے اچھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ آپ کا الفاظ کے مترادف پر مشتمل ہے۔ سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف تحریر کیجیے۔ برس کا مترادف ہے سال، سرعت کا مطلب ہے تیزی، درد کا مطلب ہے تکلیف، جنون کا مطلب ہے شوق، متواتر کا مطلب ہے مسلسل، تاخیر کا مطلب ہے دیر، انتظام کا مطلب ہے اہتمام، اور آپ کا مطلب ہے پانی۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 7 شروع ہوتا ہے جو کہ ہے جملوں کو آسان فہم بنانا۔ سوال ہے آپ کا مندرجہ ذیل جملوں کو آسان فہم انداز میں تحریر کیجیے۔
یہ آپ کو جو جملے دیے گئے ہیں یہ بالکل ٹھیک انداز میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آپ نے معنی لکھ کر ان کے آسان معنی اس طرح سے لکھنے ہیں کہ وہ جملہ بھی آسان نظر آنے لگے۔ چینی سے بنے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے۔ چینی سے بنے یہ برتن 100 سال پرانے تھے۔ نمبر 2 پہ ہے مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے مریض اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مرض کا خود تعین کرتا تھا۔ نمبر 3 پہ ہے میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ اس کا جواب ہے میرے دماغ میں کچھ خرابی واقع ہو گئی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس کا جواب ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تیزی سے پرچی لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ نمبر 5 پہ ہے اس تاخیر کا ہسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ اس کا جواب ہے اس دیر کا ہسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ یہاں پہ ہرگز کی جگہ آپ نے بالکل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری جو آپ کا جملہ ہے وہ ہے مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مریضوں کی تعداد روز بروز ترقی پر ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 8 کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ صفت ذاتی، صفت مقداری اور صفت عددی پر مشتمل ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ صفت کسے کہتے ہیں۔ صفت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اسم کی خصوصیت بتانے والے کو صفت کہتے ہیں۔ کسی کی بھی خوبی کو بتانا صفت کہلاتا ہے۔ اب صفت ذاتی کی تعریف کیا ہے؟ صفت ذاتی کا مطلب ہوتا ہے جس سے کسی چیز کی اندرونی یا بیرونی خصوصیت ظاہر ہو۔ جیسے کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز بھاری ہوتی ہے، سرخ، ذہین وغیرہ۔ اس کے علاوہ آگے ہے صفت مقداری۔ صفت مقداری میں یہ ہوتا ہے کہ اعداد جس طرح گنتی کے لیے صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح وہ مقداری طور پر بھی وزن یا ماپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ لے سکتے ہیں جیسے 10 کلو چاول، 5 کلو آٹا، آدھا لیٹر دودھ، اس طرح سے۔ اسی طرح صفت عددی کی تعریف یہ ہے کہ صفت عددی وہ ہے جس سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہو سکے۔ اب جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے معین تعداد اور ایک ہوتی ہے غیر معین تعداد۔ اب معین سے آپ کو یہ میننگ خود بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کا مطلب اسپیسیفک ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو تعداد مکمل طور پہ معلوم ہو، جیسے 5 بچے، 10 لوگ، 2 بڑھیاں، اس طرح سے، ٹھیک ہے، پوری تعداد معلوم ہو۔ لیکن غیر معین تعداد کے بالکل متضاد کیفیت رکھتی ہے، یعنی اس میں تعداد کا تعین نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگ، چند آدمی وغیرہ۔ اب ہم سوال پڑھتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ہے آپ کا سبق میں سے صفت ذاتی، صفت مقداری اور صفت عددی کی 3 مثالیں تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ صفت ذاتی میں آپ لوگ لکھیں گے دنیائے طب، ہر دل عزیز اور سادہ لوہی۔ صفت مقداری میں لکھیں گے کئی بار، اور یہ اور وہ بھی صفت مقداری کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفت عددی ہے۔ صفت عددی میں آپ لکھیں گے چند ماہ، 50%، 1931۔ اس کے بعد آپ کا جو آخری سوال ہے وہ سوال نمبر 9 ہے جو کہ لاحقوں پر مشتمل ہے۔ سوال ہے آپ کا مدرجہ ذیل الفاظ میں سے لاحقے الگ کیجیے اور ان سے 3 الفاظ بھی بنائیے۔ اب آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کی نشاندہی کرنی ہے کہ اس پورے لفظ میں آپ کو لاحقہ کہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا پاندان۔ جو آخری لفظ ہوتا ہے، یعنی جو دوسرا لفظ ہوتا ہے، وہ لاحقہ ہوتا ہے۔ تو پاندان میں جو دوسرا لفظ ہے وہ دان ہے۔ لاحقے کے بلاک میں آپ لکھیں گے دان، اور مزید الفاظ جو بنانے ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں روشن دان، کوڑا دان۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے وزاداری۔ وزاداری میں جو لاحقہ ہے وہ ہے داری۔ اس کے جو مزید الفاظ لاحقوں کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں وہ ہے شراکت داری، رفاقت داری، رشتہ داری۔ اور آخری جو لفظ آپ کا تیسرا ہے وہ ہے
خاطر خواہ، اس کا جو لہقہ ہے وہ خواہ ہے۔ اس میں جو مزید الفاظ آپ لہقے کے بنا سکتے ہیں وہ ہیں حاجت خواہ اور خیر خواہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق جس کا نام ہسپتال تھا وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے باقی لیکچرز کی طرح آپ کو اس سبق کی بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کہیں پہ کوئی بھی پریشانی واقع ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لیکچر کو 2 سے 3 بار ضرور سنیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔